راجن پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ بہت سیدھے سادے تھے۔ ان کی مہمان نوازی دور دور تک مشہور تھی۔ گاؤں والے ہر ایک پر فوراً یقین کر لیا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک عقل مند شخص بھی رہتا تھا۔ لوگ اس کی نصیحتیں سن تو لیتے تھے مگر ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک ٹھگ نے جب ان کے بارے میں سنا تو بری حالت میں وہاں پہنچا۔ میں بہت دور کے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ میں اپنا مال بیچنے کے لیے آپ کے پاس کے گاؤں جا رہا تھا کہ گاؤں کے قریب ڈاکوؤں نے میرا سارا مال لوٹ لیا، تو میرے پاس اپنا مال رہا اور نہ رہنے کے لیے جگہ۔ کیا آپ لوگ میری مدد کریں گے؟ لوگوں نے اس کی دکھ بھری داستان بڑے غور سے سنی اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کی بہت آؤ بھگت کی اور اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ٹھگ نے گاؤں والوں کو دھوکہ دینے کی سوچی اور ان کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا مسافر بھیا، سب خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک تو ہو نا؟ تو ٹھگ نے معصوم گاؤں والوں سے کہا، دراصل میں آپ لوگوں کے پاس ایک بات کرنے آیا تھا۔ میں جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے اپنا گزارا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسے اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگوں پر بوجھ بنا رہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ لوگ خوشی سے راضی ہو گئے اور اس کو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کی اجازت بھی دے ڈالی۔ بس پھر کیا تھا، ٹھگ جنگل کی طرف چل دیا، یہ سوچ کے کہ وہاں بیٹھ کر سوچوں گا گاؤں والوں کو کیسے لوٹنا ہے۔ ٹھگ سارا دن جنگل میں سویا رہا۔ جب وہ خالی ہاتھ گاؤں پہنچا تو یہ دیکھ کے گاؤں والے حیران رہ گئے۔ ارے یہ تو مسافر بھیا ہے۔ ارے بھیا، یہاں آؤ، ہمارے پاس بیٹھو۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی خشک درخت نہیں ملا کاٹنے کو؟ خالی ہاتھ کیوں لوٹ آئے؟ درخت تو بہت تھے، پر جب میں ایک درخت کو کاٹنے لگا تو اس درخت نے مجھ سے کہا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں بہت مال دوں گا۔ میں رضامند ہو گیا۔ تو درخت نے مجھے یہ ترکیب بتائی کہ اگر تم میرے کھوکھلے تنے کے ساتھ کچھ رقم رکھ دیا کرو تو دوسری صبح تمہاری رقم دگنی کر دیا کروں گا۔ میں سارا دن وہاں بیٹھا اسی پر غور کرتا رہا، لیکن جب تک آزما نہ لیا جائے درخت کے سچ یا جھوٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ لوگ اپنی عادت کے مطابق اس پر یقین کر گئے۔ لوگوں نے اس ٹھگ سے کہا، ارے تو پھر آزمایا کیوں نہیں، تاکہ پتہ تو چلے درخت جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں میں ایک لوٹا ہوا مسافر ہوں، بھلا میرے پاس رقم کہاں؟ آپ لوگ چونکہ میرے محسن ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ ترکیب بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے احسانات کا بدلہ کچھ تو اتار سکوں۔ لوگوں نے اس کے خلوص کی تعریف کی اور اس ترکیب کو آزمانے کا سوچا۔ عقل مند آدمی کو جب اس سارے واقعے کا پتہ چلا تو اس نے گاؤں والوں کو اپنے گھر بلایا اور بہت سمجھایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک درخت کیسے اور کہاں سے رقم دے سکتا ہے؟ درخت تو بات بھی نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ تم لوگ اس کام میں مت پڑو اور لالچ مت کرو۔
لالچ بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ گاؤں والوں نے عقل مند شخص کی ایک بات بھی نہ مانی اور الٹا اس کو ہی باتیں سنا کر وہاں سے چل دیے۔ تو عقل مند شخص نے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کچھ رقم اکٹھی کی اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ لوگوں نے رقم درخت کے تنے کے پاس رکھ دی۔ اب آپ لوگوں کی رقم دگنی ہو جائے گی۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں آپ کا احسان اتار سکا۔ لوگ بہت خوش ہوئے۔ رات ہوتے ہی ٹھگ درخت کے تنے کے پاس گیا اور اتنی ہی رقم وہاں رکھ دی۔ اگلی صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو رقم دگنی ہو چکی تھی۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور رقم کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف واپس چل دیے۔ گاؤں کے لوگ خوشی خوشی اس ٹھگ کے پاس آئے اور ٹھگ کو بتایا کہ ہماری رقم دگنی ہو گئی ہے۔ پر ٹھگ صاحب تو پہلے ہی یہ بات جانتے تھے، تو اس نے چالاکی کرتے ہوئے گاؤں کے لوگوں کو اور بھڑکایا۔ بہت اچھا کیا جو آپ لوگ رقم وہیں چھوڑ آئے۔ میں تو کہتا ہوں آج رات بھی رقم وہاں رکھیں تاکہ کل صبح اور رقم کے آپ مالک بن سکے۔ گاؤں والوں نے اس ٹھگ کی بات کو مانتے ہوئے بالکل ویسا ہی کیا اور رقم بھی وہاں پر اس درخت کے تنے کے پاس رکھ دی۔ ادھر عقل مند آدمی بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا بھلا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت غور و فکر کے بعد وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی دھوکے باز ہے، اور یہ خیال آتے ہی شام ہوتے ہی وہ اس درخت کے پاس ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ رات ہوتے ہی وہی ٹھگ اس درخت کے پاس آیا اور رقم کے برابر اتنی ہی رقم اور وہاں رکھ دی۔ عقل مند آدمی یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوب ہنسا۔ ٹھگ کی واپسی کے بعد عقل مند آدمی تیز تیز اپنے گھر آیا اور مزے سے سو گیا۔ دوسری صبح لوگوں نے پھر وہاں دگنی رقم پائی۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا۔ ارے دیکھو، ہماری رقم پھر دگنی ہو گئی۔ یہ درخت ایک کراماتی درخت ہے۔ اگر آپ لوگ بہت سی دولت یہاں رکھ دیں تو دنیا کے سب سے امیر انسان بن جائیں گے۔ لوگ اور لالچ میں آ گئے اور شام تک پورے گاؤں کی دولت وہاں ڈھیر کر دی۔ عقل مند آدمی نے اس بار بھی اپنی دولت شامل نہ کی اور کہا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے اور دولت کی ضرورت نہیں۔ شام ہوتے ہی عقل مند آدمی وہاں پہنچا اور جلدی سے ساری رقم، ساری دولت چھپا دی اور ایک بوری میں پتھر بھر کے بوری وہاں رکھ دی۔ رات ہوتے ہی ٹھگ وہاں پہنچا اور بوری اٹھا کر دوڑ لگا دی اور 2 دن تک بھاگتا رہا تاکہ گاؤں والوں کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ دوسری صبح لوگ خوشی خوشی وہاں پہنچے۔ وہاں سے رقم غائب تھی۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور اس ٹھگ کو ڈھونڈنے لگے۔ گاؤں والوں کو جب ٹھگ نہ ملا تو سب مل کر عقل مند شخص کے پاس آئے اور سارا واقعہ اسے بتایا۔ تو عقل مند آدمی نے گاؤں والوں کو پوری بات سمجھائی اور گاؤں والوں کی دولت واپس لوٹا دی۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور عقل مند آدمی کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے عقل مند آدمی سے مشورہ بھی لینے لگے۔ ٹھگ نے جب بہت دور جا کر دولت والی بوری کھولی تو اس کے اندر سے پتھر نکلے۔ ٹھگ بہت سر پٹپٹایا اور سمجھ گیا کہ یہ چالاکی عقل مند آدمی نے کی ہے، مگر اب وہ واپس بھی نہیں جا سکتا تھا
کیونکہ گاؤں والے تو اس کو مار ہی ڈالتے۔ ٹھگ جو گاؤں والوں کو لوٹنے آیا تھا وہ خود ہی لٹ گیا۔